شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں؟ حیات اور موت کی حقیقت۔ موت کے بعد دوسری زندگی ہے یا نہیں، اور ہے تو کیسی ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہمارے علم کی رسائی سے دور ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے ہم موت کے سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں جن سے ہم ادھر کی آواز سن سکیں۔ ہم کوئی ایسا آلہ بھی نہیں رکھتے جس کے ذریعے سے تحقیق کے ساتھ معلوم کیا جا سکے کہ ادھر کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، یہ سوال اس کے دائرے سے قطعی طور پر خارج ہے۔ کوئی شخص سائنس کا نام لے کر کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ سائنس کی روح سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر 165 بار آیا ہے۔ نہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور نہ حیات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ 30، 40 یا 50 یا 60، 70 سال کی زندگی جو اس مادی دنیا میں جو اس وقت ہم بسر کر رہے ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہی ہماری زندگی ہے اس دنیا میں، اور یہی عرصہ ہمارے حیات کا، زندگی کا عرصہ ہے۔ اس حیات کے عرصے کو یاد رکھ لیں۔ جتنا زمانہ ہم اس دنیا میں گزار لیں، یہ زندگی کی ایک مدت ہے، کل زندگی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر بڑا طویل ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، ہماری پیدائش سے زندگی شروع نہیں ہوتی، اسی طرح موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ نہ تو ہماری پیدائش زندگی کی ابتدا ہے اور نہ ہی ہماری موت زندگی کی انتہا ہے۔ زندگی پیدائش سے پہلے سے چلی آ رہی ہے اور زندگی اس موت کے بعد بہت دور تک جا رہی ہے۔ زندگی کا سفر بڑا طویل ہے۔ اس طویل سفر حیات میں یہ پیدائش بھی ایک مرحلے کے طور پر آتی ہے اور یہ موت بھی مرحلے کے طور پر آتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ موت کا ذکر پہلے کیا ہے، حیات کا ذکر بعد میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، اگر تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ جو آگے بیان ہونے والی ہے، اگر تمہیں موت اور حیات کی معرفت نصیب ہو جائے اور تمہیں علم ہو جائے، تو تم پھر اللہ سے کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تو تم کفر بھی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو، اور اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، انکار بھی کبھی نہ کرو، اور اللہ کے حضور جھکنے سے گریز بھی کبھی نہ کرو۔ اور تمہیں موت اور حیات کی حقیقت پتہ چل جائے تو تم اللہ کی ہدایت سے کیسے روگردانیاں کر لو گے؟ یہ نافرمانیاں، یہ روگردانیاں، یہ گمراہیاں، یہ اللہ کو بھولنے کا مسئلہ، یہ ساری تباہی جو انسان اپنے ہاتھوں سے خرید رہا ہے، نہ تو اپنے جینے کو سمجھ رہا ہے، نہ ہی اپنے موت کو سمجھ رہا ہے۔ اس نے اپنی موت و حیات کی چونکہ حقیقت نہیں سمجھی، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ حقیقت نہ آشنا نہ ہونے کی بنا پر وہ اسی دنیا کے جینے کو پوری زندگی سمجھ رہا ہے اور اسی دنیا کے مرنے کو پوری موت سمجھ رہا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جو خدا کے فیصلوں پر راضی ہو گیا، اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔